بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. ہمارا جو موضوع تھا وہ پچھلا موضوع جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جنات اور شیاطین اور اس میں جو یعنی ان کا انسانی زندگی پر جو تاثر ہے اور جو اثرات ہیں وہ کس حد تک ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے ہوتے ہیں، اس پر میں تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو جنات اور شیاطین اور ان کی حرکات اور سکنات، ان کی زندگیوں کے معاملات یا انسانی زندگی پر اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان کے اثرات کو اس حد تک قبول کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو تربیت ہے اور جو ان کا دیا ہوا علم ہے اس میں تنقیص کا شکار ہیں، اس میں چیزوں کو نقصان یعنی چھوٹے پیمانے پر ان کو لیتے ہیں. اب یہاں پہ ایک ہمارے معاشرے میں ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو ڈسکس کرنا بہت زیادہ میں ضروری سمجھتا ہوں. اس پر میں نے بے شمار مرتبہ اس پر میں نے بات چیت بھی کی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم اور اس کی اذن سے الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک جو ہماری جو خالص جو صحیح بات ہے وہ آپ تک پہنچے. اس بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے میں مختلف کتب کا مطالعہ بھی کرتا ہوں، اور الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ احادیث کے ذریعے سے ان کو آپ تک پہنچایا جائے اور قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے ان کو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے. ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے مسروع، یعنی وہ لوگ جو جنات کی مرگی کی وجہ سے پریشان ہیں. کیا جنات انسان کو مرگی کا دورہ جو ہے نا وہ ڈال سکتے ہیں؟ کیا جنات انسان کی زندگی میں اس طرح کی کیفیات میں ان کو مبتلا کر سکتے ہیں؟ ہے تو بہت تفصیل طلب یہ مسئلہ. تو اس حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ بڑی واضح ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کریم میں، جیسا کہ یہ میں نے ابھی سٹارٹ میں یہ آیت پڑھی تھی یا معشر الجن والانس، اللہ نے یہاں جنات اور انسان دونوں کو مخاطب کیا ہے. اس سے مراد یہ ہے، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے اس آیت سے کہ اللہ نے انسانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور جنات کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. گویا کہ ایک یعنی وہ مخلوق جو وجود رکھتی ہے اللہ نے اس کو قرآن کریم میں تذکرہ کر دیا. اور دوسرے نمبر پہ الم یأتکم رسل، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے، تمہارے پاس انبیاء نہیں آئے؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو انسانوں کی طرف بھی بھیجا اور جنات کی طرف بھی بھیجا. پھر فرمایا یقصون علیکم آیات، کیا انہوں نے میری آیات جو ہیں وہ تم تک نہیں پہنچائیں؟ ان کو تمہارے اوپر پڑھ کے نہیں سنایا؟ ان قصوں اور ان واقعات کو تمہارے تک نہیں پہنچایا؟ اور کیا تمہیں آج کے دن یعنی قیامت کے دن میری ملاقات کے متعلق تمہیں نہیں ڈرایا تھا؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، یعنی آج کے دن کے. گویا کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے، سورۃ الانعام کی آیت ہے، آیت نمبر 130، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ جنات اور انسان دونوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے. اب کہ بعض ایسے ہمارے منکرین جن یعنی جنات کا انکار کرنے والے بھی، یہ خاص ان کے لیے یہ آیت بھی ان کے لیے ہے، اور تو بہت ساری آیات ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے جنات کے وجود کا تو انکار کیا ہی کیا، بعض ان میں ایسے ہیں کہ جنات کے جسم کے اندر داخل ہونے کا بھی انکار کیا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان الشیطان یجری، یہ حدیث بیان کی، ان الشیطان یجری من ابن آدم کمجری الدم، ابن آدم کے جسم میں شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. اب اکثر وہ لوگ جنہوں نے جنات کے وجود کا انکار تو کیا ہی کیا، جنات کے دخول کا بھی انکار کیا، ان میں دنیا کے فلسفہ رکھنے والے کچھ لوگ ہیں، اور دنیاوی فلسفے اور دنیاوی معاملات رکھنے والے کچھ لوگ ہیں. اب یہاں پہ میرے پاس ایک کتاب ہے الحمدللہ، فتح المنان،
اس کتاب کے صفحہ نمبر صفحہ نمبر 41 پہ، 41 اور 42، یہ مطلب یہاں پہ پوری تفصیل الحمدللہ اس پہ لکھی ہوئی ہے کہ جنات کا جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ کون لوگ تھے؟ ابن العربی، جس کو بہت بڑا فلاسفر لوگ سمجھتے ہیں، اور جس نے جنات کا، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید کو نہیں سمجھا، اللہ کی توحید کو نہیں سمجھا. اور پھر بعض لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے ابن العربی، ابن سینا، اور اس کے ساتھ ایک اور شخص ہے جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سبحان اللہ العظیم، جی ابن محمد اور بن عبداللہ التستری، ابراہیم الخواص، یہ دو ایسے لوگ ہیں. اور جیسے یعنی جنید ابن محمد اور ابن العربی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں. یعنی ایک انسان ہے، اس کے اندر بھی رب ہے، پتھر ہے تو اس کے اندر بھی رب ہے. اللہ کے وجود کے متعلق جو ہے اور اللہ کے یعنی اس کائنات کے اندر ہر چیز کے اندر وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے جو لوگ ہیں، یہ جنات کا انکار بھی کرنے والے لوگ ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں پہ لکھا ہے وَمَا عَرَفُوا التَّوْحِيد، یعنی وہ توحید کو سمجھتے ہی نہیں تھے. توحید کے متعلق ان کا عقیدہ بڑا مختلف تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے عقیدے سے بالکل مختلف تھا. تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے جو کہ ان کے پیروکار تھے، ان پیروکاروں نے آگے اپنے جو قرابت دار تھے ان کو اس راستے کی طرف لے کے آئے، اور ان کو یہ واضح طور پہ یہ پیغام دیا کہ جو ہمارے ائمہ اکرام ہیں، اب یہاں پہ ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کے عقیدے کے خلاف ہوں گے، ان کے سامنے یہ والے مسائل ضرور رہیں گے، یہ والی چیزیں ان کے سامنے ضرور رہیں گی، کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم نہیں کرتے. وہ بلکہ ائمہ کرام کی، اپنے اماموں کی پیروی کرنے کی وجہ سے وہ ان حالات کا شکار ہوئے، جہاں پہ قرآن کریم اور اس کے جو یعنی جو قرآن کریم کی جو اصل تھی وہ انہوں نے سنی، پڑھی نہیں. جب پڑھیں گے تو قرآن کریم صحیح معنوں میں ان کو سمجھ میں آ جائے گا. اور اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ اس کا سبب کیا ہے. یہاں پہ آج بھی بعض لوگ ایسے ہیں اور بعض معالجین ایسے ہیں، علاج کرنے والے افراد بھی ایسے ہیں، ایسے تھے بلکہ، اب واللہ عالم آگے آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ بعض لوگوں نے قرآن کریم کو پڑھنے والے ضرور تھے، حدیث کو پڑھنے والے ضرور تھے، لیکن انہوں نے جنات کے وجود کا انکار اس لیے کیا کہ ان کے اکابرین نے اس چیز کا انکار کیا تھا. اور اللہ اور بندے کے درمیان جو بھی معاملات تھے، انہوں نے اس چیز کو یعنی بالکل مختلف انداز میں دیکھا. اور اسی طرح جو فلاسفر تھے دنیا کے اندر، وہ اور صوفیزم، حالانکہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں یہ سمجھا اور دیکھا اور سنا جاتا ہے کہ صوفیزم کی وجہ سے اسلام کو یہاں پہ پروان ملی، حالانکہ صوفیزم کے اندر اللہ کے وجود کا اس کائنات کے اندر اور اس میں یعنی سبحان اللہ العظیم کہ اللہ تعالی عرش پر نہیں ہے بلکہ زمین پر بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک ٹوائلٹ میں بھی ہے، اسی طرح مسجد اور مندر کے اندر بھی ہے. یہ ہے عقیدت وحدت الوجود کا، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ چیزیں مضبوط ہوئیں. اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک چیز یہ بتا دوں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا ان کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگا دی ہیں، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر بھی مہریں ہیں، وعلی ابصارہم، ان کے آنکھوں کے اوپر بھی مہریں ہیں. کیوں؟ اس لیے
کہ وہ صحیح حق کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور جب اگر وہ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کے دروازے کھول دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اصل مقصود ہے، تو یہاں پہ عبادت کو مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے جو یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے، سنا اور دیکھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، حتیٰ کہ اہل الحدیث کے اندر بھی کچھ علماء اس طرح کے میں علماء تو نہیں کہوں گا، کچھ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جو جنات کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں اور جنات کے جو عوامل ہیں، ان کے جو کام ہیں، اس کا بھی انکار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر جو یعنی جو تیزی سے نقصان ہو رہا ہے وہ عقیدہ توحید کے متزلزل ہونے کا نقصان ہو رہا ہے۔ جن لوگوں کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تعلیمات پر وہ اسی طرح یقین رکھتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو طریقہ بتایا۔ اب میں اپنی فلسفی جو ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے خلاف جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ عقل ہے، اور عقل تب استعمال انسان کرتا ہے جب اس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ دلائل قرآن و سنت کے ہوں اخذ کیجئے، قرآن و سنت کے دلائل ہوں ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیے، قرآن و سنت کے دلائل نہ ہوں تو ان کو بالکل ایک سائیڈ پہ رکھیں۔ جب تک آپ کو قرآن و سنت کے دلائل نہ ملے تب تک آپ اس چیز پر عمل مت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔